السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال عز من قائل سبحانه عز وجل في مقام آخر: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. انتہائی قابل احترام، قابل قدر میرے اس فیض ریش بزرگوں، بہت ہی عزت کے لائق میرے نوجوان بھائیوں اور قابل شفقت عزیزوں، رسول عربی و ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو جہاں تھے، اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اللہ کے پیارے نبی رؤوف الرحیم تھے بچوں کے ساتھ، آپ رؤوف الرحیم تھے بڑی عمر کے لوگوں اور بزرگوں کے ساتھ، آپ رؤوف الرحیم تھے معاشرے کے کمزور طبقوں کے ساتھ، آپ رؤوف الرحیم تھے مساکین اور فقراء کے ساتھ، آپ رؤوف الرحیم تھے معاشرے کے ان افراد کے ساتھ بھی جن کو ہم نفسیاتی یا دماغی مریض کہتے ہیں۔ آئیے اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم تھے اور کمال کے رؤوف الرحیم تھے گناہگار اور خطا کار انسانوں کے ساتھ۔ کوئی بھی خطا کار انسان، کوئی بھی گناہگار انسان جس سے خطا سرزد ہو جائے، جس سے غلطی ہو جائے، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو یا وہ کبیرہ گناہ ہو، اور چاہے وہ معاشرے کا جرم ہی کیوں نہ ہو جس کو ہم مجرم کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی بہت رحم دلی سے پیش آتے تھے۔ معاشرے کے خطا کار لوگوں کے ساتھ اگر محبت کی جائے، ان کو قریب کیا جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائیں، ان کے لیے تڑپا جائے، ان کے لیے رویا جائے، ان کے لیے آنسو بہائے جائیں، ان کو نصیحت کی جائے، ان کو پاس بٹھایا جائے، ان کو اپنائیت دی جائے، تو اس کے امکان بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے۔
اور اس میں قریب کرنے والے کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ قریب کرنے والے کو اس گناہ کا احساس اس کے دل میں زندہ رہتا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان کسی خطا کار انسان کو دیکھے، اسے سلواتیں سنائے، اسے تھپڑ رسید کر دے، اسے کہ دو چار گھونسے لگا دے اور دو چار باتیں سنا دے، تانے اور طرح طرح کے ملامت کے تیر اس کی طرف پھینکے اور اس کو زخمی کر دے، تو اس میں دو بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ ایک نقصان اس گناہگار انسان کا ہوتا ہے کہ وہ اس گناہ میں اور آگے بڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے جتنی لعنتیں پڑنی تھیں وہ تو پڑ گئی ہیں، اور جو بدنامی ہونی تھی وہ تو ہو ہی گئی، اب جی کھول کے میں اور گناہ کر لیتا ہوں۔ ان نمازیوں پرہیزگاروں نے جو کچھ مجھے سنانا تھا وہ تو سنا ہی دیا ہے، اب میں جی کھول کے اور گناہ کر لیتا ہوں۔ اور دوسرا نقصان اس گناہگار کو ملامت کرنے والے کا اپنا ہوتا ہے، وہ بعض دفعہ اپنی نیکی کے فخر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا لگتا ہے کہ میں تو بہت متقی ہوں، میں تو بڑا پرہیزگار ہوں، میں نے تو یہ کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، مجھ سے تو یہ کبھی خطا سرزد ہوئی ہی نہیں ہے، یہ بہت گندا انسان ہے، گھٹیا انسان ہے، حقیر انسان ہے، یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ چور ہے، یہ ڈکیت ہے، میں تو اس سے بہت افضل ہوں۔ اور وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہے جو اس نے تمہیں بچایا ہوا ہے اور گناہوں کی دلدل سے محفوظ رکھا ہے۔ اگر آپ فخر میں، غرور میں، تکبر میں مبتلا ہو گئے تو بہت ممکن ہے کہ اسے اللہ توبہ کی توفیق دے اور وہ آپ سے افضل ہو جائے اور آپ پہ شیطان کا غلبہ ہو جائے اور آپ اسی گناہ کے اندر کہیں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی بات تھی، کیا رحمتیں تھیں، کیا محبتیں تھیں، کیا اپنائیت تھی، کیا ان کے انداز تھے، کیا ان کی سنتیں تھیں، کیا ان میں پیار تھا، کیا ان میں تڑپ تھی۔ راتوں کو مسلح پہ کھڑے ہو کے اپنی امت کے گناہگار انسانوں کے لیے دعائیں کرتے، اللہم امتی، اللہم امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ دن میں ان کو سمجھاتے اور آپ کہتے میری اور تمہاری مثال بالکل اس انسان جیسی ہے، انما مثلی و مثلکم، میری اور تمہاری مثال اس انسان جیسی ہے جس نے ایک آگ بھڑکائی، اس آگ کے اندر پتنگے گرنے لگے، وہ ان کو پیچھے ہٹانے لگا، لیکن وہ پتنگے سے اور وہ چھوٹے چھوٹے معصوم سے کیڑے مکوڑے اس آگ کے الاؤ میں اس کی ظاہری چمک دمک کو دیکھ دیکھ کر اس کے اندر گر گر کے اپنی جانوں کو ہلکان کرنے لگے اور وہ ان کو پیچھے ہٹانے لگا۔ انا آخذ بحجزکم وانتم تقتحمون علی، میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں پیچھے ہٹا رہا ہوں اور تم چھوٹ چھوٹ کے جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ آپ کا تعامل، آپ کا انٹریکشن، آپ کی ڈیلنگ، آپ کا انداز ایک گناہگار کے ساتھ بالکل ویسا ہی ہوتا تھا جیسے ایک ماں کا تعامل اپنے گناہگار بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے، یا ایک باپ کا تعلق اپنے مجرم بیٹے سے ہوتا ہے۔ وہ مجرم ہے تسلیم، وہ گناہگار ہے تسلیم، لیکن بیٹا تو ہے نا، باپ کے دل میں باپ والے جذبے تو ہیں اور ماں کے دل میں ماں والی ممتا تو ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی ہمارے باپوں سے زیادہ ہمارے ساتھ مہربان تھے۔ بڑی محفل ہے، ایک نوجوان حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذلنی بالزنا، مجھے زنا کی، برائی کی، بے حیائی کی اجازت دے دیں۔ ظاہر ہے اس کے دل میں یہ خیال مچلتا ہوگا، جوانی معاشقوں میں، محبتوں میں، عورتوں کے ساتھ تعلق میں گزر گئی،
میں آپ کا کلمہ پڑھ بھی لوں، مجھ سے اس پہ صبر نہیں ہو رہا، چلو میں اجازت ہی لے لیتا ہوں، شاید کسی گناہ کی اجازت ہی مل جائے۔ میں سوچتا ہوں تو شرمندہ سا ہو جاتا ہوں، اگر بھری محفل میں مجھ سے اور آپ سے کوئی انسان ایسی بات کہے، ہم اس کا کیا حشر نشر کر دیں گے اور اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کریں گے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دونوں جہانوں کے سردار ہیں اور فخر الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، نہ اس نوجوان کو ڈانٹتے ہیں، نہ دھتکارتے ہیں، نہ سلواتیں سناتے ہیں، نہ دھکے دیتے ہیں، نہ آپ کی محفل سے اسے نکالا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ادنو بیٹا ذرا میرے قریب تو ہو، میرے پاس تو آ، میرے قریب تو ہو۔ کیا برکتوں والا ہاتھ ہوگا، وہ برکتوں والا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ دیتے ہیں، سینے پہ رکھ دیتے ہیں، اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، قریب کر کے پوچھتے ہیں اتحبہ لامک، پسند کرتے ہو؟ کوئی اور بھی اجازت مانگے میں اس کو اجازت دے دوں، وہ تمہاری والدہ سے جا کے منہ کالا کرے، اچھا لگے گا؟ کہا نہیں۔ پوچھا بیٹی کے لیے، کہا نہیں۔ پوچھا بہن کے لیے، عرض کی نہیں۔ پوچھا اپنی خالہ کے لیے، عرض کی نہیں۔ بڑے بنیادی رشتے 4-5 گنوائے، پھر کہا بیٹے تم مجھ سے اجازت مانگتے ہو، جس کے ساتھ تم برائی کرو گے، مطلب آپ کا یہ تھا وہ بھی کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی خالہ ہی ہوگی نا۔ سینے پہ ہاتھ رکھا، کیا خوبصورت دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ اے اللہ یہ میری امت کا نوجوان گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا ہے، اے اللہ یہ اتنا پھنس چکا ہے کہ مجھ سے آ کے اجازتیں مانگتا ہے۔ اے اللہ میں تیرا پیغمبر دعا کرتا ہوں آج کے بعد جتنی ماضی میں اس نے گناہ کیے ہیں وہ سب اس کو معاف کر دے، آئندہ کی زندگی کے لیے اس کے دل کو پاک صاف کر دے، جو اس کی شرمگاہ سے بے حیائیاں ہوئیں وہ تو اس کو معاف کر دے، آئندہ کے لیے اے اللہ اس کی شرموں اور عزتوں کی حفاظت فرما۔ راوی کہتا ہے فما كان ذلك الفتى يلتفت بعد، اس کے بعد جب تک وہ نوجوان زندہ رہا کبھی اسے نگاہ اٹھا کے کسی کی عزت کی طرف دیکھنے کی بھی ہمت نہ ہوئی تھی۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ بہت جھڑک لیا ہم نے، بہت ڈانٹ پلا لی ہم نے، بہت بد دعائیں دے لی ہم نے، بہت سلواتیں سنا لی ہم نے۔ آج کے ہمارے نوجوان بیٹے گناہوں کی جس دلدل میں پھنس چکے ہیں، کبھی ان کے لیے مسلوں پہ کھڑے ہو کے رونا بھی سیکھ لیں، دعائیں کرنا بھی سیکھ لیں۔ اے اللہ یہ امت کے بیٹے کدھر جا رہے ہیں، تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، ان کو شرم و حیا دے دے، ان کی آنکھوں میں حیا پیدا کر دے۔ اے اللہ ان کی عزتوں کی لاج رکھ لے۔ اس سنت کی روشنی میں ان کو سمجھانا بھی سیکھ لیں، ان کو قریب کرنا بھی سیکھ لیں، ان سے پیار کرنا بھی سیکھ لیں، اور اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے رؤوف الرحیم کی سنت پہ ان کے سینے پہ ہاتھ رکھنا بھی سیکھ لیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ تو اجازت مانگنے آیا تھا، جو گناہ کر کے آ جاتا تھا اس کے ساتھ بھی محبت کے انداز، رحمت کے انداز، دعاؤں کے انداز، اس کی عزت پہ پردہ پوشی کے انداز، تان و تشنیع سے بچانے کے انداز، اس کی آخرت کی فکر کے انداز، اس کو جہنم سے بچانے کے انداز۔ یہ ماعز ابن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ زنا کر کے بے حیائی کر کے آ گئے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی
طہرنی، مجھے پاک کر دیں، مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ پہلے کوشش کی، یہ کیوں اپنے اور اپنے رب کے معاملے کو، پردے والے گناہ کو کیوں اپنے پردے کو چاک کر رہا ہے، سب کے سامنے کیوں اعتراف کیے جا رہا ہے؟ بڑی کوشش کی کہ بچ جائے یہ، بچ جائے یہ۔ پوچھا پاگل تو نہیں ہے، پوچھا نشے میں تو نہیں ہے، پوچھا ممکن ہے تجھے زنا کا مطلب ہی نہ پتا ہو، تو نے بس دیکھا ہو، ٹچ کیا ہو، اس طرح کی چھوٹی تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ بار بار سوال کیے، ادھر آیا، ادھر رخ انور کو پھیرا، ادھر آیا، ادھر رخ انور کو پھیرا، ادھر آیا، ادھر رخ انور کو پھیرا، لیکن اس کا دل بھی اتنا بے چین تھا، وہ جانتا تھا سنگسار کیا جاؤں گا، وہ جانتا تھا پتھر پڑیں گے، وہ جانتا تھا قانون تو قانون ہے، عدالت میں بات آ گئی، قانون نافذ ہو کے رہے گا، پھر اس سے جان نہیں چھوٹ پائے گی۔ اللہ کے پیغمبر چاہتے تھے قانون کی گرفت میں نہ ہی آئے، اسی لیے تو پوچھا پاگل تو نہیں، پوچھا نشے میں تو نہیں، پوچھا جانتے ہو اس کو، پوچھا تو جانتا ہے زنا کا مطلب کیا ہوتا ہے، جس پہ حد نافذ ہوتی ہے۔ جب اس نے خود اپنے لیے سارے راستے بند کر دیے، پھر قانون تو حرکت میں آتا ہی آتا ہے، کہا اس کو سنسار کیا جائے۔ گڑھا کھودا گیا، پتھر برسے، اور صحابہ نے مختلف تبصرے کیے، مدینہ میں ڈسکشن شروع ہو گئی، بلکہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی، کوئی کہتا اچھا کیا ہے، کوئی کہتا برا کیا ہے۔ جب کوئی مر جائے پھر اس کے اچھے برے کے تبصرے نہ کیا کریں، پھر اپنی اور اس کی آخرت کی فکر کیا کریں، اپنی اور اس کی آخرت کی فکر کیا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تک یہ باتیں پہنچی ہوں گی، یہ تبصرے پہنچے ہوں گے، یہ سارے کی ساری ڈیبیٹس آپ تک پہنچے ہوں گے۔ آپ نے باقاعدہ صحابہ کی محفل جمی، ان میں آپ تشریف لائے، کہا استغفروا لماعز، بند کر دو یہ تبصرے، سب مل کے کہو اللہ ماعز کو معاف کر دے، سب اس کے لیے معافی مانگو، بخشش کی دعا کرو، مغفرت کی دعا کرو۔ اور آپ نے فرمایا تم تو اس پہ تبصرے کر رہے ہو، لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتہم، میرے ماعز نے تو ایسی توبہ کی ہے، اگر وہ ایک امت میں تقسیم کی جائے تو ماعز کی ایک توبہ سے وہ امت بھی معاف ہو جائے گی۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ چاہا کہ پردہ پوشی پڑی رہے، اپنے آپ کو بیان نہ کرے، یہی تو دین کی خوبصورتی ہے۔ سابقہ ادیان میں جب انسان سے غلطی ہو جاتی، اسے کبھی پادری کے پاس جانا پڑتا، کبھی ربی کے پاس جانا پڑتا، کبھی پروہت کے پاس جانا پڑتا، کبھی کسی کے پاس گھٹنے ٹیکنے پڑتے، اپنی اور اپنے راز کو چاک کرنا پڑتا، پھر وہ کو فیس لیتا، پھر معافی کے سکے تقسیم کرتا۔ رب اور رب کے درمیان بڑے پردے حائل ہو گئے تھے۔ صحابہ کہا کرتے تھے ہم تو آئے ہی اس لیے ہیں لوگوں کا رابطہ اللہ سے ڈائریکٹ کر دیں۔ کھلا ہے نا اس کا دروازہ، کیوں اپنے پردے چاک کرتے ہیں؟ کھٹکائیں اس کا دروازہ، آنسو بہائیں، معافی مانگیں، وہ غفور الرحیم وارحم الراحمین ورب العالمین ہے۔ اور تو اور معاشرے میں بڑے بڑے جرم یہی ہوتے ہیں نا، زنا ہو جاتا ہے، بے حیائی ہو جاتی ہے، ایک بڑا جرم شراب کا ہوتا ہے، نشے کا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی کیا معاملہ تھا؟ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری، ادھر ادھر کی کہانی نہیں، اصل حدیث صحیح بخاری کی ہے، اور اس کی تفصیلات صحیح بخاری کی عظیم ترین شرح فتح الباری میں امام ابن حجر رحمہ اللہ نے نوٹ کی ہے۔ وہ ملا کے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک صحابی تھا، اس کا نام عبداللہ تھا،
بعض روایات میں نعیمان تھا، صحابہ اس سے پیار سے حمار حمار کہتے تھے، بہت مزاحیہ شخصیت تھی۔ معاشرے میں ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں، نمازی کی خواہش ہوتی ہے سارے میرے جیسے ہو جائیں، عالم اگر کہے سارے میرے جیسے ہو جائیں، حاجی اگر کہے سارے میرے جیسے ہو جائیں، سنجیدہ مزاج کہے سارے میرے جیسے ہو جائیں، مزاحیہ شخص کہے سارے میرے جیسے ہو جائیں، تو اس کائنات کا حسن ختم ہو جائے گا۔ یہاں اللہ نے خود تنوع رکھا ہے، کسی کا مزاج کیسا، کسی کا مزاج کیسا۔ وہ بڑا مزاحیہ شخص تھا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کان یضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی کے سامنے بھی ایسی باتیں کرتا تھا کہ اللہ کے نبی بھی تبسم فرمائے۔ عجیب انداز تھے اس کے۔ ایک روایت میں آتا ہے، کان یہدی الیہ عکۃ من عسل او سمن، کبھی کبھی ایسے کرتا، ایک مٹکا لیتا، اس کو گھی سے بھرتا، اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیتا، کبھی شہد سے بھرتا، اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ غریب انسان تھا، کسی سے ادھار لے لیتا، اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ وہ بیچنے والا اس سے کہتا، وہ شہد کے پیسے، اور شہد کے پیسے، گھی کے پیسے اس سے پکڑتا، اللہ کے نبی کے پاس لے آتا۔ اللہ کے نبی جی، اس سے میں نے شہد لیا تھا، اس سے گھی لیا تھا، اس کے بدلے آپ اس کو کوئی سامان دے دینا۔ جب بھی مدینے میں آتا، کوئی چیز خریدتا، اللہ کے نبی کی خدمت میں تحفے کے طور پہ پیش کر دیتا، اور اس کو پیسے نہ دیتا۔ جب وہ اس سے ڈیمانڈ کرتا، وہ تو چیز لے کے گیا تھا، اس کے پیسے اللہ کے نبی کے پاس لے آتا، کہتے ہیں اللہ کے نبی جی، وہ جو میں نے آپ کو تحفہ دیا تھا نا، اس کے پیسے تو دے دے۔ کیا رؤوف الرحیم تھے آپ، کیا محبتیں تھیں آپ کی۔ محبت تو تھی نا، غربت تھی گھر میں، نہیں خرید سکتا تھا، اس کا اپنا ایک مزاج تھا، اس کی اپنی ایک نیچر تھی، اور بعض دفعہ مزاج کو بدلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کی اصلاح تو فرما سکتے تھے، مکمل بدلنا بہت گراں گزرتا ہے۔ اس کے مزاج میں بچپن ہی سے، شروع ہی سے شراب پینا بھی شامل تھا۔ یہ صحیح بخاری میں وضاحت ہے، اُتِیَ بِهِ إِلَيْهِ مِرَارًا، لیکن جب وہ قانون کی گرفت میں آ جاتا، شراب پی لیتا، نشے میں ہوتا، اللہ کے پیغمبر اس کو اوپر تعزیر جاری فرماتے، کبھی جوتے سے پٹائی ہو جاتی، کبھی چھڑیوں سے پٹائی ہو جاتی، کبھی اس کو کوڑے بھی لگتے۔ قانون قانون ہے، وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے، سب کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ لوگ اس فرق کو نہیں سمجھتے ہیں۔ قانون کی گرفت میں آنے سے پہلے پہلے پردہ پوشی ہوتی ہے، پہلے پہلے آپس میں معافی تلافی ہوتی ہے۔ جب قانون حرکت میں آتا ہے، پھر عدل و انصاف کا تقاضا ہوتا ہے کہ قانون کے سامنے سب برابر ہے۔ چوتھی دفعہ لایا گیا، پھر سزا سنائی، ایک صحابی سے رہا نہ گیا، کہنے لگا اللہ اس پہ لعنت ہو، یہ شراب سے رکتا ہی نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اس کی زندگی کی ساری ہسٹری آ جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں آپ فرماتے ہیں، لا تلعنوہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، نانا اس پہ لعنت نہ کرو، اس پہ لعنت نہ کرو، اس پہ لعنت نہ کرو، میں تو یہی جانتا ہوں کہ یہ بھی اندر سے اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ ایک فرق سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے نام لے کے لعنت کرنا، اشارہ کر کے لعنت کرنا کہ فلاں بندہ شراب پیتا ہے، اس کا فلاں نام ہے، اور آپ بڑے تکبر میں آ کے کہیں اس پہ لعنت، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ نشے پہ لعنت ہے،
اس حرکت پہ لعنت ہے، اس گناہ پہ لعنت ہے، ایک جنرل سٹیٹمنٹ کے طور پہ ہر شرابی پہ لعنت ہے، چور پہ لعنت ہے، لیکن نام لے کے کسی خاص شخص پہ لعنت کی اجازت نہیں ہے۔ جب آپ عمومی لعنت کرتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر نے کی، فرمایا لعن اللہ شارب الخمر، شراب پینے والے پر بھی لعنت ہو، پلانے والے پر بھی لعنت ہو، بیچنے والے پر بھی لعنت ہو، تحفہ دینے والے پر بھی لعنت ہو، اور اس کو خریدنے والے پر بھی لعنت ہو، اس کو لوڈ کرنے والے پر بھی لعنت ہو۔ حتیٰ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کی قیمت لگا کے قیمت کھا جانے والا، اس پر بھی لعنت ہو۔ نشے کے ساتھ جتنے لوگ وابستہ ہیں سب پہ اللہ کے پیغمبر نے لعنت تو کی، لیکن خاص شخص پر لعنت کرنا یہ علیحدہ کیس ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ جب آپ عمومی لعنت کرتے ہیں تو اس نشے پہ لعنت ہو رہی ہے، نشہ کرنے والے پہ لعنت ہو رہی ہے، ایک خاص شخص پہ لعنت کی اجازت اس لیے نہیں ہے کہ اس میں بھی بعض دفعہ آپ فخر اور غرور میں آ جائیں گے، اگلا بندہ اور دور ہو جائے گا، شیطان خوش ہوگا، وہ تو یہی چاہتا ہے، اور ممکن ہے کہ جس پہ آپ لعنت بھیج رہے ہیں وہ توبہ کر چکا ہو، تو پھر لعنت کہاں جائے گی؟ اس لیے آپ نے نومینیٹ کر کے، نام لے کے، اشارے کر کے کسی خاص شخص پہ، چاہے اس نے شراب پی، لعنت کی اجازت نہیں دی۔ آپ نے فرمایا چور پہ لعنت، لیکن کبھی کسی چور کا نام لے کر اس پہ لعنت نہیں بھیجی۔ یہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک شخص کو معین کرنا، اسپیسیفائی کرنا، اس کو نامزد کر دینا، اس کی طرف خاص انگلیاں اشارے کرنا، یہ اور معاملہ ہوتا ہے، اور اس برے کام سے، بری حرکت سے، برے فعل اور جرم سے نفرت دلانے کے لیے عمومی مجرم پہ لعنت کرنا، یہ نبی علیہ السلام نے بہت سارے مجرمین پہ لعنت فرمائی ہے۔ آپ نے اس پر بھی لعنت کرنے سے منع کر دیا، کہا مت کرو اس پہ لعنت۔ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، میں تو یہی جانتا ہوں کہ یہ بھی محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، اور اپنے دل میں اللہ اور رسول سے قرب اور لگاؤ رکھنے والا انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے ہی رؤوف الرحیم تھے گناہگار انسانوں کے ساتھ۔ آپ کی خواہش، آپ کی تڑپ، آپ کا جذبہ یہ ہوتا تھا کہ یہ واپس آ جائیں، کسی نہ کسی انداز سے گناہوں کی دنیا سے عود کر آئیں، اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں۔ اس کے لیے آپ سارے انداز اپناتے تھے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، یہ آپ کی رحم دلی اور حد نافذ کرنا، ان کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں، بالخصوص نان مسلم، لبرلز، سیکولرز، ملحدین، یہ بڑے اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارا پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر تمہارے دین میں سزائیں اتنی سخت کیوں ہیں؟ چور کے ہاتھ کاٹ دو، زانی کو کوڑے لگاؤ، شادی شدہ ہو رجم کر دو، راستوں کو خطرے میں ڈالنے والا دہشت گرد اور زمین میں فساد کرنے والا، چوکوں چوراہوں پہ عزتیں لوٹنے والا، پھر ان کو قتل کرنے والا، گاڑیوں کو کھڑا کر کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ان کی اولادوں کے سامنے ان کی عزت کی چادر کو تار تار کرنے والا، میں پوری بصیرت سے کہتا ہوں ایسے مجرموں کی سزا اللہ کے پیغمبر کے دین میں اور قرآن مجید میں صرف اور صرف یہی ہے، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، پاؤں کاٹے جائیں، ان کو سولی کے پھندے پہ لٹکایا جائے، یا ان کو وطن سے باہر کہیں دور جنگلوں میں نکال دیا جائے۔ بالکل کلیئر ہے دین میں۔ یہ کیوں ہیں؟ سمجھ لیجئے، پورے ایمان کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، جتنے بھی لوگ ثابت شدہ مجرموں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، یہاں رحم دلی کے دو تقاضے ہیں، ایک رحم ہے،
ایک شخص کے اوپر اور ایک رحم ہے لاہور کی پوری آبادی کے اوپر. یہاں بتائیے لاہور کی کروڑوں کی آبادی پہ رحم کیا جائے یا ایک شخص پہ رحم کیا جائے؟ یہاں یہ تضاد آتا ہے. اگر مجرموں کو دندناتے پھرنے دیا جائے، ان کے لیے کوئی سزا نہ ہو، اور ایسی سزائیں نہ ہوں جو اللہ نے بتائی ہیں، رب العالمین نے بتائی ہیں، ارحم الراحمین نے بتائی ہیں، رؤوف الرحیم نے بتائی ہیں، ان سے زیادہ مہربان نہیں ہیں یہ بطونی لوگ. یہ اصل میں مجرموں کے پشت پناہ اور مجرموں کے سہولت کار لوگ ہیں، دین سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں، خود اندر سے مجرم لوگ ہیں. آپ مجھے بتائیے اور اپنے ضمیر پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کرنا اور کسی اینکر پرسن کا باتیں بنانا آسان کام ہے. میں اس سے تب پوچھوں گا جب کسی چوک چراہے میں اس کی اپنی بیٹی کی عزت کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے، تار تار بھی کر دیا جائے. پھر میں اس سے پوچھوں گا ان سب بزرگوں سے پوچھو جو بیٹیوں والے ہیں، اس مجرم کے بارے میں ان کا دل کیا چاہتا ہے؟ وہ بیٹیوں پہ رحم ہے، وہ عزتوں پہ رحم ہے، وہ معاشروں پہ رحم ہے، وہ سوسائٹی پہ رحم ہے، وہ سماج پہ رحم ہے، وہ نظام پہ رحم ہے. عدل سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، حتیٰ کہ دنیا کے لحاظ سے معاشرے پہ رحم ہے، اور دینی لحاظ سے ایک مسلمان مجرم خوشی سے اگر اس سزا کو قبول کر لیتا ہے، اس چور کا ہاتھ کٹ جاتا ہے اور وہ اللہ کی حد پہ راضی ہوتا ہے، زانی کو کوڑے لگ جاتے ہیں، اللہ کی حد پہ راضی ہو جاتا ہے، اس کی آخرت سنور جاتی ہے. اور اس حد کے نفاذ کی وجہ سے اللہ اس حد کو اس کے لیے گناہ کا کفارہ بنا دیتا ہے. پھر آخرت کا عقیدہ بھی تو ہے. ایک ڈاکٹر ہے، وہ ایک مریض سے کہتا ہے تیرا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، کہتا ہے نہیں، اس پر بھی گزارا نہیں، یہ جراثیم آگے پھیل گئے ہیں، زہر آگے سرایت کر گیا ہے، پورا بازو کاٹنا پڑے گا. وہ زہر اور آگے بڑھ گیا ہے، کہتا ہے یہاں سے کاٹنا پڑے گا، زہر اور آگے بڑھ گیا ہے. میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے. ڈاکٹر نے کہا اب یہ اس حصے میں سے نیچے ٹانگ میں آ گیا ہے، ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا. اس ڈاکٹر کو تو آپ ظالم نہیں کہتے ہیں، شرم آنی چاہیے. پھر رؤوف الرحیم پہ اعتراض کرتے ہوئے، جس طرح وہ ڈاکٹر جسم کے اس حصے کو اس لیے نہیں کاٹتا کہ اس کا کوئی اپنا مفاد ہے، وہ مریض ہی کی بہتری کے لیے یہ فیصلہ کرتا ہے، مریض ہی کے اوپر رحم کرتے ہوئے اس کے باقی جسم کو، دھڑ کو بچانے کے لیے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ لکھنے پہ اور یہ تجزیہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. رؤوف الرحیم نے جو سزائیں بتائی ہیں، ان مجرموں کی مثال اس معاشرے میں اس گلے ہوئے زہر آلود جسم کے حصے کی طرح ہوتی ہے. ان کو کاٹنے میں معاشرے کی بھلائی ہوتی ہے، ان پہ حد نافذ کرنے میں، ان کو سزا دینے میں معاشرے کی بہتری ہوتی ہے. اور پھر باقاعدہ بعض سائنٹیفک ریسرچ چاہے وہ نہ بھی ہوں، لیکن لوگ کہتے ہیں بعض جرائم پیشہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تب تک ان کی جرم کی سوچ ختم ہی نہیں ہوتی جب تک ان کا ہاتھ کٹ نہ جائے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اس وقت تک اس پر رحم ہے جب تک اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے، عدالت کا فیصلہ نہ ہو جائے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جتنا ہو سکتا ہے ادرأوا الحدود بالشبہات. کسی جرم میں کوئی شبہ پیدا ہو گیا ہے، کوشش کرو اس کے اوپر حد نافذ نہ ہی ہو. حد نہ لگانے میں غلطی کر لو، یہ اس سے بہتر ہے کہ حد لگانے میں غلطی کر لو. لیکن جب جرم ثابت ہو جائے پھر اس پہ رحم کرنا معاشرے پہ ظلم ہے، پھر اس پہ رحم کرنا سوسائٹی پہ ظلم ہے،
پھر اس کے لیے سفارشیں کرنا سماج پہ ظلم ہے، پھر اس کے لیے درمیان میں کرپشنیں اور رشوتیں کرنا اس پورے نظام کے اوپر کلہاڑے چلانے اور تیر چلانے کے مترادف ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام عدل و انصاف کے ایسے علم بردار کہ سفارش کرنے والے کو آپ نے یہاں تک کہہ دیا محمد کریم علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ وہ جنت کی شہزادی ہیں، خاتون جنت ہیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جگر گوشہ رسول ہیں، جن کے بارے میں آپ نے کہا جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ہے، وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ لیکن عدل کا تقاضا، انصاف کا تقاضا، وہاں پھر عدل کرنے سے سماج پر رحم ہوتا ہے اور حدوں کو نافذ کرنا اسی کے اندر ہی سماج کے لیے بھلائی اور بہتری ہوتی ہے۔ آخری ایک دو باتیں عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اس موضوع کو سمیٹنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ کیا رحمتیں تھیں، کیا محبتیں تھیں، کیا ادائیں تھیں، کیا انداز تھے۔ یہ تو اپنے تھے نا، مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، ان سے خطائیں ہوئیں، حتیٰ کہ وہ مجرم جس نے اجتماعی ایسا جرم کیا جس کی سزا آج کے قانون میں بھی قتل ہے، پھانسی ہے، آپ نے بعض دفعہ ایسے جرم کو بھی سابقہ خدمات کو دیکھتے ہوئے اپنی رحم دلی کی وجہ سے معاف کر دیا۔ حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابی تھے، جنگی راز اللہ کے پیغمبر کا فاش کر دیا۔ پوچھا حاتم کیوں ایسے کیا؟ کہا اللہ کے پیارے نبی اور کوئی وجہ نہیں، میں صرف یہ چاہتا تھا میرے رشتہ دار مشرکین مکہ میں رہتے ہیں، میں ان پہ کوئی احسان کر لوں، میرے رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے، باقی سب لوگوں کی وہاں رشتہ داریاں ہیں، میری وہاں کوئی رشتہ داری نہیں، میں نے کہ ان پہ کوئی احسان کرتا ہوں بتا کے کہ تم پہ حملہ ہونے والا ہے، فلاں قافلے پہ فلاں وقت حملہ ہونے والا ہے، صرف اس لیے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ جناب عمر نے کہا اجازت دیں میں اس کی گردن اتار دوں۔ فرمایا عمر تمہیں اس کی گردن اتارنا تو یاد ہے، تمہیں یہ یاد نہیں کہ غزوہ بدر میں یہ مشرکین کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے تھا، اور بدر میں شریک ہونے والے سب صحابہ سے اللہ کا وعدہ ہے آج کے بعد تم جو بھی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فقد غفرت لكم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کیسا ہے ہمارا معاشرہ، شرم آتی ہے اس رؤوف الرحیم کی طرف نسبتیں کرتے ہوئے۔ 40 سال کی رفاقت، 50 سال کی رفاقت، اس بیچاری نے ساری جوانیاں آپ کی دہلیز پہ دفن کر دیں، اور 40-50 سال کی رفاقت آپ بھول گئے، اور اس کے بعد ایک غلطی سے اس کو طلاق دے کے گھر سے فارغ کر دیا۔ یہ رؤوف الرحیم کی سنت پہ عمل ہو رہے ہیں، اور فارغ بھی ایسے کہ اب تمہارے بیٹے تم سے نہیں مل سکتے، تم اپنی بیٹیوں سے نہیں مل سکتے۔ ان بچوں کا کیا قصور ہے، ان بچوں کا کیا جرم ہے؟ سپریشن تو میاں بیوی کی ہوئی ہے، ماں چاہتی ہے یہ باپ کی شفقت سے محروم ہو جائیں، باپ چاہتا ہے یہ ماں کی ممتا سے محروم ہو جائیں۔ میں اس معاشرے سے سوال کرتا ہوں، ان بچوں سے ماں کی ممتا چھیننا، باپ کی شفقتیں چھیننا تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے؟ شریعت کا فیصلہ کیوں نہیں مانتے؟ سپریشن ہو گئی، طلاق ہو گئی، خلا ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا تو بچے باپ کے ہیں، ان کے اخراجات، ان کا خرچہ باپ کے ذمے ہے، لیکن بچوں کی کفالت، ان کو سنبھالنا، دودھ پلانا، محبتیں دینا، ماں سے بڑھ کے یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کی پرورش ماں کے ذمے ہے، دونوں ہی کو کرنے دو نا۔ وہ اخراجات بھیجتا رہے، وہ اپنا خرچہ بھیجتا رہے معاشرے کی روٹین کے مطابق، نہ حیثیت سے کم نہ حیثیت سے زیادہ، اور ماں اپنے بچوں کو پالتی رہے، اور جب وہ جوان ہو جائیں پھر بچوں سے پوچھ لیا جائے تم نے کہاں رہنا ہے؟ سیدھا سا شریعت کا فیصلہ ہے۔
رؤوف الرحیم کا فیصلہ ہے، اور تب تک جب تک وہ آگے شادی نہ کر لے، جب تک وہ آگے نکاح نہ کرے، تب تک اللہ کے پیغمبر نے یہ رحم دلی کی، اس طرح کی محبتیں آپ نے سکھائیں۔ ایک چڑیا سے اس کے بچے چھین لیے جاتے ہیں تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من فجع هذه بولدها، اس چڑیا کو بچے چھین کے دکھ کس نے پہنچایا ہے؟ ردوا ولدها الیہا، اس کے بچے اسے واپس کر دو، اس کے بچے اسے واپس کر دو۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضرات، بہت کچھ کہنا باقی ہے، پھر کسی وقت انشاءاللہ اور کسی اینگل سے اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ رؤوف الرحیم کیسے کیسے تھے، پھر رحمت للعالمین کیسے تھے، پرندوں کے ساتھ، کتے کے ساتھ، بلی کے ساتھ، اونٹ کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، کیڑوں مکوڑوں کے ساتھ، پوری کائنات کے ساتھ، پھر آپ کی مہربانیاں اور آپ کی محبتیں دنیا میں، یہ تو نظر تاریخ میں ریکارڈ میں آ گئی ہیں۔ جو آپ کی محبتیں انسانیت کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ آخرت میں ہونی ہیں، وہ ایک علیحدہ باب ہے۔ وہ شفاعتیں، وہ محبتیں، وہ حوض کوثر، وہ اللہ کے سامنے حاضری، اللہ اپنے بندوں کا حساب لے لیں، یہ شفاعت، اے اللہ اس کو درجہ بلند کر دیں، آپ کی یہ شفاعت، اے اللہ اس کو جنت دے دیں، آپ کی یہ شفاعت، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، جس جس کے بارے میں اللہ اجازت دیتا جائے گا، کیسے کیسے محبتوں کا اظہار ہوگا۔ یہ ہمارے ایمان کا ایک علیحدہ باب ہے، پھر کسی وقت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے، ہم رؤوف الرحیم کے امتی ہیں، ہمارے دلوں میں بھی اللہ رحم کے جذبے پیدا فرمائے، محبتوں کے جذبے پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم أجمعين۔ الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واستقیموا واعتدلوا. مل جائیے آپس میں، قدم کے ساتھ قدم ملا لیجئے، صفیں درست کر لیجئے. صفوں کو درست کرنا نماز با جماعت کا اہم حصہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك. لا إله إلا الله. اللهم لا مانع. علي العظيم.